ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے سبق امام شافعی رحمہ اللہ کا ترجمہ چل رہا تھا، اور جس کی 2 قسطیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ تیسری اور اس سبق کی آخری قسط کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ومولدہ سنۃ 50 و100، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 150 ہجری میں ہوئی، یعنی 150 ہجری میں ہوئی۔ 50 100، 50 اور 100 یعنی 150 ہجری میں ہوئی۔ وقد قیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے، انہ ولد فی الیوم الذی توفی فیہ الامام ابو حنیفہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت ولدہ، وہ پیدا ہوئے، فی الیوم الذی، اس دن، الذی توفی، جس دن کی، فیہ الامام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ وقد قیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی ولادت اس دن ہوئی جس دن کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ بِمَدِينَةِ غزہ، اور ان کی ولادت یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت شہر غزہ میں ہوئی، غزہ شہر میں ہوئی۔ یہ غزہ در حقیقت فلسطین کا ایک شہر ہے جس کی سرحدیں مصر سے ملتی ہیں، فلسطین کا شہر ہے۔ تو ان کی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بمدینۃ غزہ، غزہ شہر میں ہوئی۔ وقیل بعسقلان، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عسقلان میں ہوئی۔ عسقلان ملک شام میں غزہ سے قریب ساحلی علاقے میں ایک شہر کا نام ہے، اسی کو عسقلان کہتے ہیں۔ عسقلان ملک شام میں غزہ سے قریب ساحلی علاقے میں ایک شہر ہے، اسی کا نام عسقلان ہے۔ وقیل بعسقلان، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عسقلان میں ہوئی۔ وقیل بالیمن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت یمن میں ہوئی، ان کی پیدائش یمن میں ہوئی۔ تو اس طرح 3 قول ہوئے، ایک شہر غزہ، ایک عسقلان، اور تیسرا یمن۔ والاول اصح، حالانکہ زیادہ صحیح پہلا قول ہے۔ والاول اصح، سب سے زیادہ صحیح ترین پہلا قول ہے، یعنی غزہ شہر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، یہی سب سے صحیح قول ہے۔ 3 قول ہیں، ایک غزہ، عسقلان، یمن۔ تو عسقلان اور یمن یہ دونوں چھوٹ گئے، غزہ یہ سب سے صحیح ترین قول ہے کہ غزہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ والاول اصح، اور سب سے صحیح ترین قول پہلا ہے، یعنی غزہ۔ وحمل من غزة إلى مكة وهو ابن 2 فنشأ بها، پھر ان کو یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو غزہ سے مکہ لایا گیا۔ وحمل، اور ان کو یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، من غزة، غزہ سے، شہر غزہ سے، الی مکہ، مکۃ المکرمہ کی طرف لایا گیا۔ وہو ابن 2، اس حال میں کہ وہ 2 ہی سال کے تھے۔ فنشأ بها، پھر وہاں یعنی مکہ میں پروان چڑھے، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کی عمر میں غزہ سے مکۃ المکرمہ لائے گئے، اور وہیں پلے بڑھے اور پروان چڑھے۔ نشأ ینشأ نشأً، پلنا بڑھنا، پروان چڑھنا۔ تو وحمل من غزة إلى مكة، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کی عمر میں غزہ سے مکۃ المکرمہ لائے گئے۔ فنشأ بها، اور وہیں پروان چڑھے، پلے بڑھے۔ وقرأ القرآن الکریم، اور قرآن کریم انہوں نے پڑھا۔ وحدیث رحلته إلى مالک مشہور، اور ان کا امام مالک کی طرف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سفر کرنے کا واقعہ بہت معروف و مشہور ہے۔ وحدیث رحلته، اور ان کا سفر کرنے کا واقعہ، الی مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، مشہور، بہت معروف و مشہور ہے، یعنی
امام مالک کے پاس جانے والا واقعہ بہت معروف ہے، مشہور ہے۔ فلا حاجت الی التطویل فیہ، تو اس میں بات کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ جو امام مالک کی طرف جانا، سفر کرنے کا واقعہ جو مشہور ہے، اس کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا حاجت الی التطویل فیہ، تو قصے کو طویل کرنا، طولانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلا حاجت الی التطویل فیہ، اس کے تفصیل کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور لفظی ترجمہ جو ہے فلا حاجت الی التطویل فیہ، تو اس میں بات کو یا قصے کو طولانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے۔ وقدم بغداد سنۃ 95 و100، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سن 195 ہجری میں آئے۔ قدیمہ آنا، تشریف لانا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں سن 195 ہجری میں آئے۔ 95 و100، سن 195 ہجری میں۔ فاقام بها سنتین، پھر 2 سال وہاں انہوں نے قیام کیا بغداد میں۔ فاقام بها، ہا کی ضمیر بغداد کی طرف، فاقام تو انہوں نے 2 سال وہاں قیام کیا۔ ثم خرج الى مکہ، پھر مکہ کی طرف نکل گئے۔ ثم عاد الى بغداد، پھر بغداد واپس لوٹ آئے۔ مکہ کی طرف گئے، پھر بغداد واپس لوٹ آئے۔ سنۃ 95 و100، سن 195 ہجری میں۔ ثم عاد الى بغداد سنۃ 95 و100، پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد واپس لوٹ آئے سن 195 ہجری میں۔ عاد کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا، واپس ہونا۔ فاقام بها شہرا، اور وہاں 1 مہینے قیام کیا بغداد میں۔ ثم خرج الى مصر، یعنی 1 مہینے ٹھہرے رہے بغداد میں، پھر مصر کی طرف نکلے، مصر چلے گئے۔ ثم خرج الى مصر، پھر مصر چلے گئے۔ وكان وصوله إليها في سنة 99 و100، اور ان کا مصر پہنچنا سن 199 میں ہوا تھا، سن 199 ہجری میں ہوا تھا۔ وكان وصوله إليها، وصل سے ہے وصول، اور ان کا اس کی طرف پہنچنا یعنی مصر پہنچنا، ہا کی ضمیر مصر کی طرف۔ وكان وصوله إليها، اور ان کا یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، إليها اس کی طرف یعنی مصر کی طرف پہنچنا، فی سنۃ 99 و100، سن 199 ہجری میں ہوا تھا، یعنی 199 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر پہنچے تھے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے، 100 یعنی ایک قول کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ 201 ہجری میں مصر پہنچے تھے۔ پہلا قول ہے 199 ہجری میں مصر پہنچے تھے، دوسرا قول ہے 201 ہجری میں مصر پہنچے تھے۔ وَكَانَ وُصُولُهُ، اور ان کا اس کی طرف پہنچنا یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مصر پہنچنا سن 199 ہجری میں ہوا۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے یعنی ایک قول کے مطابق 100 201 ہجری میں مصر پہنچے تھے۔ وَلَمْ يَزَلْ بِهَا إِلَىٰ أَن تُوفِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ آخِرَ يَوْمٍ مِّن رَجَبْ سَنَةَ 400 و200، اور پھر برابر وَلَمْ يَزَلْ بِهَا، اور پھر برابر مصر میں ہی ٹھہرے رہے۔ وَلَمْ يَزَلْ بِهَا، اور پھر برابر مصر میں ہی ٹھہرے رہے۔ إِلَىٰ أَن تُوفِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، یہاں تک کہ جمعے کے دن، آخر یوم من رجب، ماہ رجب کے آخری دن، سنۃ 400 و200، سن 204 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ یہ لفظی ترجمہ تھا۔ دوسرا اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ وہ مسلسل مصر میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات
204 ہجری میں یا 204 عیسوی میں ماہ رجب کے آخری تاریخ میں جمعہ کے دن ہوا۔ ماہ رجب کے آخری تاریخ جمعہ کو ہوئی ان کی وفات۔ سنۃ 400 204 ہجری۔ ودفن بعد العصر من یومہ بالقرافۃ الصغریٰ، اور وہ عصر کے بعد اسی دن قرافۃ الصغریٰ میں دفن کیے گئے۔ ودفن بعد العصر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اسی دن بعد نماز عصر کے قرافۃ الصغریٰ میں آئی، عمل میں آئی۔ ودفن بعد العصر من یومہ، اور ان کی تدفین ہوئی اسی دن قرافۃ الصغریٰ میں بعد نماز عصر کے۔ قرافۃ الصغریٰ یہ اہل مصر کا مقبرہ ہے، قبرستان۔ القرافۃ الصغریٰ اہل مصر والوں کا مقبرہ ہے، قبرستان۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین اسی دن عصر کے بعد قرافۃ الصغریٰ میں ہوئی۔ لفظی ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، وَدُفِنَ بَعْدَ الْعَصْرِ، اور وہ دفن کیے گئے عصر کی نماز کے بعد، من یومہ اسی دن، بالقرافۃ الصغریٰ قرافۃ الصغریٰ میں۔ وَقَبْرُهُ يُزَارُ بِهَا بِالْقُرْبِ مِنَ الْمُقَطَّمِ، اور مقطم پہاڑی کے قریب سے ان کی قبر کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ وَقَبْرُهُ، اور ان کی یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، یزار بہا، اس کی زیارت کی جا سکتی ہے، بالقرب من المقطم، مقطم پہاڑ کے قریب سے، مقطم پہاڑی کے قریب سے۔ یہ جو مقطم ہے یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، بہت بڑی پہاڑی ہے، بہت بلند پہاڑی ہے۔ وہیں شاید قرافۃ الصغریٰ کے آس پاس یا اسی پر ہے، وہیں پر ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت مقطم پہاڑی کے قریب سے کی جا سکتی ہے۔ قال الربیع بن سلیمان المرادی، ربیع بن سلیمان المرادی یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتابوں کے راوی ہیں۔ ربیع بن سلیمان المرادی۔ قال ربیع بن سلیمان المرادی، قال الربیع بن سلیمان المرادی، ربیع ابن سلیمان المرادی کہتے ہیں، رأیت ہلال شعبان وانا راجع من جنازته، میں نے شعبان کے مہینے کا چاند دیکھا اس حال میں کہ میں ان کے جنازے سے واپس ہو رہا تھا۔ وانا راجع من جنازته، رأیت ہلال شعبان، ہلال اصلاً کہتے ہیں نئے چاند کو، جو نیا چاند ہو اس کو ہلال کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ شعبان مہینے کی شروعات ہوگی تو وہ نیا چاند نکلا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے کا نیا چاند دیکھا، رأیت ہلال شعبان وانا راجع من جنازته، اس حال میں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے واپس ہو رہا تھا۔ وقال، اور انہوں نے کہا کہ رأیته فی المنام بعد وفاته، منام خواب، منام کہتے ہیں خواب کو۔ وقال، اور انہوں نے فرمایا، رأیته فی المنام بعد وفاته، میں نے ان کو یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ رأیته فی المنام، میں نے ان کو خواب میں ان کی وفات کے بعد دیکھا۔ لفظی ترجمہ یعنی میں نے خواب میں جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے خواب میں ان کو ان کی وفات کے بعد دیکھا۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی اے امام شافعی، تو میں نے ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، ما صنع اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ما صنع اللہ بک، اے ابو عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فقال، تو انہوں نے کہا یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا، اجلسنی علی کرسی من ذہب، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اجلسنی علی کرسی من ذہب، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سونے کی ایک کرسی پر بٹھایا، علی کرسی، ایک کرسی پر، من ذہب، سونے کی ایک کرسی پر بٹھایا۔
اجلسنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بٹھایا علی کرسی من ذہب سونے کی ایک کرسی پر، ونثر علی اللؤلؤ الرطب، رطب کہتے ہیں تازہ چیز کو، جو تازہ چیز ہو اس کو رطب کہتے ہیں، تو اللؤلؤ الرطب تازہ موتی، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں نئے موتی، صاف و شفاف نئے موتی، لؤلؤ موتی۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سونے کی ایک کرسی پر بٹھایا، وَنَثَرَ عَلَيَّ، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اللؤلؤ الرطب نئی موتیاں بکھیری، نثرہ کے معنی بکھیرنا، نثر ینثر نثر بکھیرنا، وَنَثَرَ عَلَيَّ اللؤلؤ الرطب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نئی موتیاں بکھیری، تازہ موتیاں بکھیری، یا آبدار موتی مجھ پر نچھاور کی۔ وَنَثَرَ عَلَيَّ اللؤلؤ الرطب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نئی موتیاں یا تازہ موتیاں یا آبدار موتیاں نچھاور کی، بکھیری۔ وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب طبقات الفقهاء ما مثاله، اور شیخ ابو اسحاق شیرازی فرماتے ہیں طبقات الفقہاء کتاب میں، فی کتاب طبقات الفقہاء، طبقات الفقہاء کتاب میں، ما مثالہ، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی، ما مثالہ، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی، یا تو یہ ترجمہ کر سکتے ہیں یا یہ ترجمہ کر سکتے ہیں ما مثالہ کا کہ اسی طرح طبقات الفقہاء میں جو ذکر کیا ہے ابو اسحاق شیرازی نے، اسی طرح ذکر کیا ہے، ما مثالہ، ان کی مثال کی طرح، یعنی اسی طرح ذکر کیا ہے جیسا کہ اوپر ہوا ہے۔ وذکر الشیخ ابو اسحاق الشیرازی، اور شیخ ابو اسحاق الشیرازی نے کتاب طبقات الفقہاء میں ما مثالہ اسی طرح ذکر کیا ہے۔ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں ما مثالہ، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی۔ وحكى الزعفراني عن ابی عثمان بن الشافعی، اور امام زعفرانی نے بیان کیا ہے ابو عثمان بن شافعی کے واسطے سے۔ یہ زعفرانی در حقیقت یہ محدثین میں نہایت ہی معتبر فقیہ تھے، اور ان کے زمانے میں، یعنی جب یہ تھے تو ان سے زیادہ فصیح اور عالم سنت کوئی نہیں تھا، بہت ہی محدثین میں نہایت معتبر فقیہ تھے، فقیہ بھی تھے یہ امام زعفرانی۔ وحكى الزعفراني عن ابی عثمان بن الشافعی، اور امام زعفرانی نے بیان کیا ہے ابو عثمان بن شافعی کے واسطے سے، عن ابی عثمان بن الشافعی، ابو عثمان بن شافعی کے واسطے سے بیان کیا ہے، قال، وہ فرماتے ہیں یا انہوں نے فرمایا، مات ابی وهو ابن 58 سنة، وہ انہوں نے فرمایا میرے والد کا انتقال ہوا، مات ابی، میرے والد کا انتقال ہوا، وهو ابن 58 سنة، اس حال میں کہ وہ 58 سال کے تھے، 58 سنة، 58 سال کے تھے۔ امام زعفرانی نے ابو اسحاق بن شافعی کے واسطے سے بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ میرے ابا کا انتقال 58 سال میں ہوا، میرے ابا 58 سال میں انتقال کر گئے، 58 سنہ، 58 58۔ وقد اتفق العلماء قاطبة ای جمیعا، قاطبة تمام کے تمام، یعنی جمیعا سب، قاطبہ ای جمیعا تمام کے تمام۔ وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه۔ وقد اتفق العلماء قاطبة، اور تمام کے تمام علماء متفق ہیں، قاطبہ تمام کے تمام علماء، سارے کے سارے علماء متفق ہیں، من اہل الحدیث، چاہے وہ علماء حدیث کے ہوں، وہ علماء حدیث ہوں، والفقہ یا فقہ کے ہوں، والوصول
یا اصول فقہ کے ہوں، واللغتی یا لغویین ہوں، والنحوی یا نحویین ہوں، وغیر ذلک، اور اس کے علاوہ بھی تمام علماء علی ثقتہ متفق ہیں، علی ثقتہ ان کے ثقہ پر یعنی پختگی پر، ان کی ثقاہت یعنی ان کی پختگی پر، وامانتہ اور ان کی امانت داری پر، وعدالتہ اور ان کی عدالت پر، وزہدہ وورعہ اور ان کے زہد و پرہیزگاری پر۔ زہد یعنی پرہیزگاری، ورع دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، تو زہدہ وورعہ اور ان کے زہد و پرہیزگاری پر، ونزاہت عرضہ اور ان کی پاکیزہ نفسی پر، وعفت نفسہ اور ان کی پاک دامنی پر، وحسن سیرتہ اور ان کی حسن سیرت پر، وعلو قدرہ اور ان کی بلند مقامی پر، وسخائہ اور ان کے جود و سخا پر یعنی ان کی سخاوت پر۔ تمام کے تمام علماء متفق ہیں، چاہے وہ محدثین ہوں، حدیث والے ہوں، یا فقہ والے ہوں، یا اصول فقہ والے ہوں، یا لغویین ہوں، یا نحویین ہوں، یہ تمام کے تمام علماء حقیقتاً جو ہے علماء کسی فن کے ماہر ہوتے ہیں، کوئی حدیث میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی اصول فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی لغت میں لغویین ہوتے ہیں، کوئی نحوی ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، جیسے ابن ہشام ہیں، یہ بہت بڑے نحوی ہیں 7ویں صدی کے۔ تو الگ الگ فنوں میں جو ماہر ہوتے ہیں ان کا یہاں ذکر ہے کہ وقد اتفق العلماء قاطبۃ، اور تمام کے تمام علماء من اہل الحدیث، چاہے وہ حدیث والے، وہ علماء حدیث کے ہوں، والفقہ یا فقہ کے ہوں، والاصول یا اصول کے ہوں، واللغتی یا لغویین ہو، والنحوی یا نحویین ہو، وغیر ذالک اور اس کے علاوہ علوم پر قدرت رکھنے والے جتنے علماء ہیں سب کے سب متفق ہیں علی ثقتہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ثقہ پر یعنی ان کی پختگی پر، ذہن کی پختگی پر، وامانتہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی امانت داری پر، وعدالتہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت پر، وزہدہ وورعہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و پرہیزگاری پر، ونزاہت عرضہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ نفسی پر، پاکیزہ نفسی پر، نزاہت عرض یعنی پاکیزہ نفسی پر، ونزاہت عرضہ اور ان کی پاکیزہ نفسی پر، وعفت نفسی اور ان کی پاک دامنی پر یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پاک دامنی پر، وحسن سیرتی اور ان کی حسن سیرت پر، اچھی سیرت پر، اچھی زندگی پر، سیرت یعنی چال چلن اور ان کی اچھی سیرت پر یعنی ان کی حسن سیرت پر، وعلو قدرہ اور ان کی بلند مقامی پر جس مقام پر وہ تھے، وسخائہ اور ان کے جود و سخا یعنی سخاوت پر۔ سب کے سب علماء متفق ہیں کہ یہ سارے صفات مذکورہ جتنی صفات ہیں سب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بدرج اتم پائے جاتے تھے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسی طرح کے سلیس ترجمے اور عمدہ ترجمے کے لیے جڑے رہیے، اور تمام باقی کے پیچھے کے اسباق ہیں وہ دیکھ ڈالیے، اور سب کا ترجمہ الحمدللہ بہت ہی اچھا اور نہایت ہی عمدہ ہوگا، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اور جب ترجمہ آپ سن لیں تو کمنٹ میں اس کا اظہار کریں کہ میں نے کیسا ترجمہ کروایا ہے۔ اس بات کا اظہار گویا کہ آپ کے اندر ترجمہ کرنے کی صلاحیت اور میرا ترجمہ سن کر آپ کے اندر تھوڑا سا ولولہ پیدا ہوا ہے کہ کیسے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ترجمے کی طرف اور عربی عبارت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اب علی زین العابدین کا اس کے بعد ہوگا، اور انشاءاللہ مسلسل اسباق ہوتے رہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔